پیارے بچوں، سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک دبلا پتلا سا شخص اپنی بیل گاڑی پر نمودار ہوا۔ اس کا پہاڑی بیل بھی گہرے سیاہ رنگ کا خوب پلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بندر بھی تھا۔ اس نے پہاڑی راستے پر کھڑے ہو کر نیچے پہاڑ کے دامن میں بکھری بستی کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہاڑوں میں موجود اس چھوٹی سی بستی میں یہ ایک معمول کا دن تھا۔ بستی کے چھوٹے سے بازار کے دکاندار اپنی اپنی دکانوں پر گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے۔ کسی بھی وقت برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ برف پڑتے ہی تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے جو چیز چاہیے اس سے خرید لو۔ بعد میں شکوہ نہ کرنا کہ شکو بھائی نے مال نہیں دیا۔ ایک اناج کے بیپاری نے ہانک لگائی۔ نوار اجنبی دلچسپی سے دائیں بائیں دیکھتا ہوا بازار میں آہستہ آہستہ اپنی بیل گاڑی پر چلا جا رہا تھا۔ ایک نمایاں جگہ پر رک کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ گہرے بادل اور برفیلی ہوائیں بتا رہی تھیں کہ موسم سرما کی پہلی برف باری آج ضرور ہوگی۔ سیاہ پوش اجنبی اپنی بیل گاڑی پر کھڑا ہو گیا اور اعلان کرنے والے انداز میں بولا، اے خوبصورت بستی کے پیارے لوگوں، میرا نام کندن خان ہے اور یہ میرا دوست کالو ہے۔ اجنبی تاجر نے اپنا اور اپنے دوست کا تعارف کروایا۔ ہم 3 نسلوں سے سونے کے تاجر ہیں۔ کھرا سونا سستے داموں بیچ کر لوگوں کی دعائیں سمیٹتے ہیں۔ آج میں اپنا سونا اناج کے بدلے میں بیچوں گا۔ یہ 10 گرام سونے کا سکہ ایک اناج کی بوری کے بدلے میں ملے گا۔ 10 گرام سونے کا سکہ صرف اناج کی ایک بوری کے بدلے میں۔ بازار کے دکانداروں نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں داب لیں۔ بظاہر غلے کی قیمت بہت زیادہ مل رہی تھی، سو دکاندار تاجر کندن خان پر ٹوٹ پڑے۔ کندن خان سب سے غلہ خریدتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی بڑی سی بیل گاڑی اناج سے بھر گئی، اس نے مزید خریداری ترک کر دی۔ بازار سے روانہ ہونے سے پہلے ہی وہ کرائے کا ایک بڑا مکان 3 مہینے کے لیے سونے کے 3 سکوں کے بدلے میں حاصل کر چکا تھا۔ میں کل پھر آؤں گا مزید غلہ خریدنے، اس نے روانہ ہونے سے پہلے گویا باقی رہ جانے والے دکانداروں کو تسلی دی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر اس کی مخصوص پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس رات شدید برف باری ہوئی۔ برف باری کے بعد یہ الگ تھلگ بستی پوری دنیا سے کٹ جاتی تھی، یعنی نہ ہی کوئی بستی سے باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی باہر کوئی شخص بستی کے اندر آ سکتا تھا۔ اگلے چند دن کندن خان خراب موسم کے باوجود بازار میں جاتا رہا اور دکانداروں کے پاس موجود ان کا اناج خریدتا رہا۔ جب بازار میں سب لوگوں کے پاس اناج ختم ہو گیا تو وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے آٹا، چاول، گندم اور دالیں خریدنے لگا۔ سدا کی سونے کی دیوانی عورتیں یہ سوچے بغیر کہ ان کا خاندان کھائے گا کہاں سے، سستے سونے کے لالچ میں غلہ بیچتی رہی۔ برف باری اور بارش ہوتی رہی اور لوگوں کے گھروں سے اناج کا خاتمہ بھی ہوتا رہا۔ یوں پراسرار تاجر کی بستی میں آنے کے 1 مہینے بعد تقریباً سب لوگوں کے پاس سے اناج ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے مائی جینا کے گھر سے اناج ختم ہوا۔ وہ سونے کا ایک سکہ لے کر کندن خان سے اناج کی بوری خریدنے آئی۔ کندن خان اس کی سادگی پر ہنس پڑا۔ میرے پاس موجود اناج کی ایک بوری کی قیمت 10 سونے کے سکوں کے برابر ہے۔ اگر خریدنا ہے تو خریدو ورنہ اپنی راہ ناپو۔ کندن خان نے مکاری سے کہا۔ مائی جینا بونجھ کر رہ گئی۔ اناج کی ایک بوری 10 سونے کے سکے کے برابر، یہ تو ظلم ہے۔ جاؤ پھر جہاں سے سستا ملتا ہے وہاں سے لے لو۔ کندن خان کے چہرے پر اس کی مخصوص مسکراہٹ تھی، لیکن بستی میں کسی اور کے پاس اناج ہوتا تو وہ بیچتا۔ یہاں تو لوگ گھروں میں سونا بھر کر بھوکے مر رہے تھے، لیکن سونے سے پیٹ تو نہیں بھرتا نا۔ برف باری کی وجہ سے راستے بند تھے، مرتے کیا نہ کرتے۔ لوگ ایک سونے کے سکے کے بدلے میں بیچا ہوا اپنے ہی غلے کی بوری 10 سونے کے سکوں کے بدلے میں واپس خرید رہے تھے، اور سونا تو اتنا تھا ہی نہیں۔ جب تاجر کا سارا سونا اس کے پاس واپس پہنچ گیا اور اس کے پاس ابھی اناج کے بہت ڈھیر پڑے تھے، تو اس نے لوگوں کے مویشیوں کے بدلے میں ان کو انہی کا غلہ بیچنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے بعد جب موسم کچھ صاف ہوا تو کندن خان نے بھی بستی سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بستی میں بیل گاڑی پر سوار وارد ہوا تھا تو اپنے ساتھ سونے کے سکوں سے بھرا ایک تھیلا ساتھ لایا تھا۔
لیکن آج واپس جاتے ہوئے اس کے پاس اپنے سونے کے علاوہ تمام بستی کا سونا اور مویشی تھے۔ اس کا مال کئی بیل گاڑیوں پر لدا تھا۔ جب وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار اپنے مویشی اور مال تجارت کے قافلے کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے نیچے بستی پر ایک نظر ڈالی اور اپنے پالتو جانور کالو سے کہا، جب تک دنیا میں ان جیسے لالچی اور بیوقوف لوگ موجود ہیں، ہمارے کاروبار کو کبھی زوال نہیں آئے گا، اور اپنی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ راستے کی گرد میں غائب ہو گیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بستی والوں کے لالچ نے انہیں نقصان پہنچایا اور وہ اپنے تمام مال اور مویشی بھی گنوا بیٹھے۔ اسی لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ لالچ سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔